اب آئیے عرس ہماری زبان میں جسے برسلی کہا جاتا ہے، عرس کیا چیز ہے؟ اور کوئی یہ سوال کرے کہ تیجا کیا چیز ہے، کوئی یہ سوال کرے کہ ساتواں کیا چیز ہے، کوئی یہ سوال کرے کہ 11ویں کیا چیز ہے، کوئی یہ سوال کرے کہ 12ویں کیا چیز ہے، کوئی یہ سوال کرے کہ 40واں کیا چیز ہے، تو ہم کہیں گے یہ سارے کے سارے ایصال ثواب کے مختلف طریقے۔ میرے دوستو، ناموں کے اندر نہیں پڑھنا، یہ ناموں کی غلط فہمی کے اندر مبتلا مت ہو جانا، یہ دیکھنا کہ یہ سارے کے سارے طریقے ہیں ایصال ثواب کے، جو کہ قرآن سے ثابت ہے، جو کہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اور ان کے یہ جو سارے طریقے میں عرض کرتا ہوں اپنے ذہن نشین فرمائیں، کیونکہ یہ بڑی اہم اور ضروری وہ مسائل ہیں جن سے ہماری شناخت، ہماری واقفیت بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تیجا قرآن میں دکھا دو، کوئی بندہ یہ کہے کہ چوتھا قرآن میں دکھا دو، کوئی بندہ یہ کہے کہ 11ویں قرآن میں دکھا دو، کوئی کہے کہ 12ویں قرآن میں دکھا دو، حدیث رسول میں دکھا دو، کوئی یہ کہے کہ 40واں قرآن و حدیث میں دکھا دو، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس بندے کی کم علمی، کم فہمی اور کم نظری ہے۔ قرآن اور حدیث ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن اور حدیث ہمیں اصول دیتے ہیں، ہمیں قاعدہ، ہمیں ضابطہ، ہمیں کلیہ دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ہمیں قاعدہ اور کلیہ دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس سے یہ پوچھے کہ بھائی ایک سوال میرا بھی ہے، تو ہم سے پوچھتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں تیجا، چوتھا، 11ویں، 12ویں، 40واں دکھا، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو یہ ناجائز و حرام ہو گئے، تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں گوبھی دکھا دو، تم کھاتے ہو؟ جب نہیں ہے تو پھر حرام ہو گئے۔ قرآن اور حدیث میں ٹماٹر دکھا دو، کدھر ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ حرام ہو گیا؟ حرام نہیں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یہ بات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو یہ پاکیزہ ہے اس وجہ سے ہم کھاتے ہیں، قرآن نے فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب اسی طرح قرآن نے ہمیں یہ فرمایا کہ جو ایمان والے تم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، مولا ہماری بخشش و مغفرت فرما، جو ہم سے پہلے گزر چکے ان کی بھی بخشش